سأل سائل بعذاب واقع، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، تو بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا، ایک شخص بھیک مانگتا ہے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں، بزنس کی طرف لے کر آئیں، یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، میں گیا، میں نے تقریر کی، لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے.
پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے. یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے ہیں کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے, اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کا, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30-30 سال کے بھی تھے, 15-15 سال کے بھی تھے, 6-6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, قبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی, کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا, اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے, اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں, اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں, لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی, جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے
یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی, واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دار قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے, انسان کو اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے, 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں, زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں, لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی آپ کی, 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا, تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے, ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے, عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے, مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے, عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں, تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذہانت اور دماغ کے لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے 2 حصے کیے ہیں. یہ میری تقسیم نہیں ہے, حکومت کی تقسیم نہیں ہے, یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. مختلف لحاظ سے مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں, تو آپ سوال پوچھیں گے کہ کس حساب سے 2 قسمیں؟ بھائی جنس کے حساب سے 2 قسمیں, مرد اور عورت. لیکن کیا ہر لحاظ سے 2 قسمیں؟ نہیں بھائی, قوموں کے لحاظ سے تو لاکھوں قسمیں.
زبانوں کے لحاظ سے کیا خیال ہے؟ لاکھوں قسمیں. رنگ کے لحاظ سے ہزاروں قسم، درجنوں قسمیں، ہزاروں نہ بھی ہوں. مذہب کے لحاظ سے سینکڑوں قسمیں، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں. فرقوں کے لحاظ سے اور زیادہ قسمیں. خود ایک الفلاحی، اب مسجد ہی میں آپ فرقوں کی قسمیں دیکھ لیں، بہت زیادہ ہیں. تو دولت کے لحاظ سے بڑی بڑی 3 قسمیں: درمیانے طبقے، غریب طبقہ، متوسط طبقہ. پھر دولت مندوں کی آگے بڑی قسمیں. ہم جس کو دولت مند سمجھتے ہیں، کچھ دولت مند ان کو غریب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قسمیں ہی قسمیں ہیں انسانوں کی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کھوپڑی کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے. نمبر 2 نالج کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. علم کے لحاظ سے بھی انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، اور کھوپڑی کے اعتبار سے بھی انسانوں کی بولو 2 قسمیں. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے پاس کھوپڑی تو بہت شاندار اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن نالج نہیں ہوتی. لہذا ان کی کھوپڑی کو صحیح گائیڈنس ہی نہیں ملتی، تو وہ ذہانت میں ہی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ذہین آدمی زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے اگر اس کے پاس نالج صحیح نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیڑا غرق کرنے کا اوتھینٹک طریقہ کیا ہے، مؤثر طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں نا، نادان دوست یہ عقل مند دشمن سے بھی بدتر ہے. کیونکہ دشمن تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ ہوشیار رہو گے. جو دوست جو بے وقوف ہو وہ دوستی میں نقصان پہنچاتا ہے. جب دوستی میں پہنچاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پہنچاتا ہے، اس کا مقصد آپ کی بھلائی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر کو علاج نہیں آتا اور اس کے پاس انجیکشن ہے. اس ڈاکٹر کے پاس نالج کی کمی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ انجیکشن ان لوگوں کو نہیں لگایا جاتا جن کا لیور کمزور ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، جن کا جگر کمزور ہے. اب آپ پیشنٹ بن کے اس کے پاس گئے، آپ کو پتا ہے کہ میرے جگر کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ انجیکشن ٹھیک ہے لیکن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن میرے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس نالج تم سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن اسپیسیفک اس انجیکشن کی بارے میں پوری ریسرچ نہیں کر سکا وہ. اب وہ انجیکشن اتنا زبردست ہے کہ اس میں بیماری کا یقینی علاج ہے. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی باتیں مانے گا نہیں، وہ آپ کو رسی سے باندھ کے انجیکشن ٹھوکے گا آپ کے، اور طبیعت سے آپ کو ٹھوک دے گا. اس کے بعد آپ دوبارہ انجیکشن ٹھکوانے کے قابل نہیں رہیں گے. دشمن ہوتا کہتا جا مر بھائی، میرا تیرا کیا لینا دینا. دشمن تو یہ کام کرتا نا. دشمن ہوتا کہتا بھائی جا، تو نے مرنا، وہ تو اس کا تو خیال ہے کہ بچے گا اس سے، کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے، لیکن اس کی نالج کیا ہے؟ پوری نالج نہیں ہے اس کے پاس. تو ہمیں 2 باتیں پتہ چلیں. انسان کی فضیلت، ایک دماغ اس کے پاس صحیح ہونا چاہیے، نمبر 2 نالج اس کے پاس مستند ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں جذباتی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. یہ دونوں چیزیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ جذباتی لوگوں کے پاس، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے ہا ہو ہی ہو، کوئی بھی ٹاپک ان کو دیا جائے نا تو دلائل کم اور چیخ و پکار کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اے نبی، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہیں. سب سے اعلیٰ اخلاق کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں جو بات کر رہا تھا نا، میں جو دیکھتا رہتا ہوں پبلک کدھر کو جا رہی ہے، پھر میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کی آیتوں کو سے وہی مضمون نکالتا ہوں میں. ہمارے ہاں یہ باتیں میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھائی جانے لگی ہیں کچھ مذہبی لوگوں کا رویہ دیکھ کے، کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. مذہبی لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے، مہذب نہیں ہے، نالج نہیں ہے مذہبی لوگوں کے پاس، وغیرہ وغیرہ. دیکھو، نالج کا مطلب اگر یہ ہے نا کہ میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے، کیا سول انجینئر کے پاس میڈیکل سائنس کی نالج ہوتی ہے؟ اور اگر نالج کا مطلب یہ ہے کہ اسے عمارتیں بنانا نہیں آتی، نقشے بنانے نہیں آتے، اسے نہیں پتا کہ کتنا ویٹ اٹھانے کے لیے کتنا سریا ڈالنا پڑے گا، بیس کتنی ہونی چاہیے، کھدائی کتنی ہونی چاہیے، اگر نالج کا مطلب یہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس نالج میں زیرو ہوتا ہے، پھر تو سارے ہی جاہل ہیں. عالم صرف وہ ہے جس کو وہ علوم جو آپ کے پاس ہیں. ایسا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. علم کا مطلب کیا ہے؟ خوب سمجھیں. علم میں اور فنون میں فرق ہے. دیکھو، فنون، فن کسے کہتے ہیں؟ فن بھی ایک علم ہے، لیکن وہ علم جس کی بیس پہ انسان کو دوسری مخلوق پہ فضیلت ہے، وہ علم ہے تہذیب کا علم، انسان کو انسان بنانے کا علم، کہ انسان مہذب کیسے ہوتا ہے. اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، بہت ٹیکنیکل باتیں. اس وقت عملی خرابی کو ہم رونا کیا پیٹیں، نظریاتی طور پہ لوگ بگڑ رہے ہیں. جب آپ برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی کو برا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی اور برائی کی تعریف ہی خلط ملط ہو جائے، شراب اور زمزم میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اور ناپاکی اور پاکی میں کوئی فرق ہی نہ رہے، پھر تو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا انسان. تو جو بڑا ایشو اس زمانے میں ہے، پہلی بات، علم کسے کہتے ہیں؟ علم، نالج کوئی بھی ہو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ مند ہونا الگ بات ہے. دیکھو، مجھے ایک بات بتاؤ، بھنگیوں کو گٹر صاف کرنا آتا ہے، مجھے اور آپ کو بولو نہیں آتا. کیا یہ بھی علم نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے فائدہ مند علم نہیں ہے یہ؟
بلکہ میں کہتا ہوں بھنگی اگر ہڑتال کر لیں نا، ڈاکٹر ہڑتال کر لیں، ہم میں بخار ہوگا، پیناڈول پہ گزارا چلا لیں، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، عزت سے تو مریں گے نا کم از کم۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ مرتے نہیں ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، قریب میں ہاسپٹل نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مر گئے، لوگ صبر کر لیتے ہیں، چلو یار آج نہیں تو کل جانا ہی تھا انہوں نے، چلو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا لیٹ چلا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر بھنگی ہڑتال کر لیں ہم سب کا کیا ہوگا کالیا؟ ان گٹروں کی اس پوزیشن میں اگر یورپ میں بھنگی ہڑتال کر لیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ گٹر بھرنے میں کم از کم 100 سال لگ جائیں گے ان کے، وہ اتنے بڑی بڑی لائنیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، بندوں سے زیادہ بڑی تو ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں، ان کے بھنگی بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، بہت مشکل سے جاب ملتی ہے بھنگی کی بھی، 3 پیس سوٹ ٹائی میں، وہ یعنی ان کا ٹائی تو نہیں، یعنی ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے، اس میں پورا بندہ گٹر لائن میں اندر، اگر آپ کھانا ہضم کر کے واکنگ بھی کرنا چاہیں نا ہضم کرنے کے بعد، تو ان کی گٹر لائنوں میں واکنگ ہو سکتی ہے۔ جار ہمیں تو ایسا لگے گا دیکھ کے شاید یہ لیاری ندی بہ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بندہ واک کرتا ہوا جا رہا ہے، جیسے ہماری لیاری ندی ہے نا، اس ٹائپ کی ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی، کہ یہاں اگر بھنگی لوگ ہڑتال کر لیں، اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں، اور تو ہمارا ہوگا کیا؟ بس میں اس پہ آگے جاتا نہیں ہوں، کیا ہوگا مسجد میں اس کو ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا، ہم سب مریں گے اور بدترین موت مریں گے، کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا، فلاں گٹر میں ڈوب کے مر گیا، فلاں واش روم میں ڈوب کے، اس کے گھر میں پانی گٹر کا اتنا جمع ہو گیا تھا کہ تیرنے لگا۔ آپ مذاق نہ سمجھیں اس کو، ایک گٹر بند ہوتا ہے نا تو وہ پچھلے سارے گٹروں کا راستہ روک لیتا ہے، صرف 1 سے 1.5-2 مہینے کے بعد ایسا برا حال ہوگا کہ تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ بسوں والے ہڑتال کر لیں اتنا نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر اسٹرائک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، بھنگی کی ہڑتال سے، اسٹرائک سے، اب ایسا نہ ہو میری یہ بات سن کر جتنے بھی بھنگی ہیں وہ کہ اچھا یار تنخواہ بڑھانے کا ایک بہترین آپشن آیا ہمارے پاس۔ میرے بھائی علم بھنگی کے پاس بھی ہے اور انسانیت کے لیے مفید علم ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں ایک طالب علم آ گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو اس کے ماں باپ آ گئے کہ یہ آپ تو اس کو مولانا بنا رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ دین کا علم سیکھے گا اور حلال و حرام کا علم سیکھے گا، امت کی رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی علم تھوڑی ہے، ہم وہ علم سکھانا چاہتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، مثلا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا دیکھیں اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ مجھے پوری کنورسیشن یاد نہیں ہے، اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی نہیں جی یہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند علم ہے جو ہم، حضرت نے فرمایا فائدہ مند تو بھنگی بنانا بھی ہے، سب سے زیادہ ضرورت سوسائٹی کی کس کو ہے؟ بھنگیوں کی ہے۔ فرمایا علوم سارے فائدہ مند ہی ہوتے ہیں، ہم نے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے عزت کس میں زیادہ ہے، فائدے کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ عزت کس میں۔ بھنگی بننے میں عزت نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو بھنگی بنانا نہیں چاہتا، ڈاکٹر بننے میں عزت ہے اور ہونی بھی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کوئی آپ کہیں کہ ڈاکٹر اور بھنگی کو میں نے ایک ہی صف میں لے جا کے بٹھا دیا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عزت کو دیکھتا ہے انسان کہ عزت کس علم میں زیادہ ہے۔ آپ کی بچی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا، فرشتہ سمجھ کے دے دو گے آپ اس کو، رشتہ نہیں بلکہ کیا سمجھو گے؟ فرشتہ۔ جمعدار کا رشتہ آئے گا، نشتہ، رشتہ نشتہ، لے رکشہ اور دفع ہو جا کے، شعر آ نہیں رہا مجھے، دفع ہو جائے یہاں تو حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ قابل عزت علم جس کی بیس پہ سب سے زیادہ عزت ملتی ہے وہ دین کا علم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں ملتی عزت۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی لیے جتنی ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی کہ اللہ نے یہ عزت آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت علم جو ہے وہ کون سا ہے؟ دین کا علم۔ ضرورت کا انکار نہیں ہے، دوسرے علوم کی ضرورت۔ دیکھو لوگ بے اعتدالی کا شکار ہیں اس میں، کچھ تو ہمارے دیسی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دین ہی کا علم ہے باقی سب فضول ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض پیغمبروں کو اللہ نے دنیاوی علوم بھی دیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا، یہ ایک مادی یعنی ایک ایسا معجزہ تھا جس کا مادی زندگی میں فائدہ ہے، اور بھی کچھ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ نے علوم دیے، لیکن یہ تمام پیغمبروں کو نہیں دیے، کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا، کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا۔ قدر مشترک جو تمام پیغمبروں میں جو کامن بات تھی وہ کیا تھی؟ دین کا علم۔ مجھے تھوڑا سا پانی ذرا پلا دیے گا ٹھنڈا نہ ہو۔ تو دین کا علم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا ہے۔ کیا خاص چیز ہے بھائی دین کے علم میں جو اللہ تمام پیغمبروں کو دے رہا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ ٹھنڈا نہ ہو بھائی، تو کیا خاص چیز ہے اس علم میں؟ تمام پیغمبروں کو اللہ یہ علم دے رہا ہے، دین کا علم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزاک اللہ، مائک کی آواز بہت سلو ہے، مجھے گلا پھاڑنا پڑ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا والیوم بڑھاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں بولنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ خطیب لوگ ہوتے ہیں نا ٹھیوں ان کا لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مائک۔ خطیب لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے گلے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے ان لوگوں، ایک دن میں 3 بیان
तबाही मचा देते हो। स्टेमिना है भाई हर एक में नहीं होता। मैं कहीं सफर पे भी जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ 24 घंटे में एक बयान से ज्यादा नहीं देना, 24 घंटे में एक बयान से ज्यादा नहीं देना। लोग कहते हैं आप तो बड़े समझे जाते हैं, बड़ा आपका स्टेमिना है, तो क्या मतलब एक 24 घंटे में एक से ज्यादा बयान नहीं कर सकते। मैं उनसे कहता हूँ देखो कुएं से ज्यादा पानी निकालोगे कीचड़ आने लगेगा, कुएं से ज्यादा पानी निकालोगे क्या आएगा, कीचड़ आएगा। दिमाग जब इस्तेमाल होता है ना बयान में तो फिर 24 घंटे में एक ही हो सकता है, वो ही। खाली गला अगर इस्तेमाल हो रहा है फिर आप 6 भी कर सकते हैं। हाँ कुछ खतीब ऐसे हैं जिनका टॉपिक एक ही होता है, वो एक दिन में 4-4 6-6 बयानात भी कर लेते हैं, वो ठीक है, वो उन पे क्योंकि उसी टॉपिक को उन्होंने रिपीट करना होता है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, ऐसा ना हो किसी मौलवी साहब के दिन में 3 बयानात हो रहे हैं तो आपने उनको बोल दिया तो इधर उधर की बातें, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का स्टाइल होता है। हमारे बयान में ये होता है कि थोड़ा सा खोपड़ी को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, गला कम इस्तेमाल होता है, खोपड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ एक बयान बस। हाँ उसी बयान को रिपीट करना है तो फिर तो 4 दफा कर लो, फिर ठीक है। लेकिन बात यह है कि रिपीट भी नहीं होता हमसे, तो जो फर्स्ट टाइम बात में जो जान होती है ना उसी को रिपीट करेंगे तो वो जज्बा नहीं रहता, जज्बा नहीं रहता। उसके लिए जरूरी है रात को सो के दोबारा उठें, पराठा खाएं। और मैं साथियों से कल कह रहा था कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब भी सफर से वापस आते थे 2 रकत मस्जिद में पहले पढ़ा करते। और कराची वालों ने हमारी आदत खराब कर दी, हम जब भी सफर से वापस आते हैं पहले चाय पीने जाते हैं क्वेटा होटल, एयरपोर्ट से सीधे। ये मेरा सफर था आज़रबाईजान, कल रात आया हूं मैं आज़रबाईजान से, एक 4-5 दिन का सफर था। आते ही एयरपोर्ट से हम सीधा कहां गए हैं, क्वेटा होटल चाय पीने। क्यों 3-4 दिन चाय के नाम पे मजाक मिलाए। दुबई एयरपोर्ट में मैंने अपने दोस्त से कहा यार अच्छी सी चाय लेकर आओ, वो अच्छी सी लेकर आया। मैंने कहा अच्छी सी ना लाता तो ज्यादा अच्छा था। खैर लोग इतनी चीजें बना के शॉर्ट क्लिप चला देते हैं कि लोग कहते हैं मुल्क साहब ये बताने के लिए हमें बैठे हुए कि चाय कहाँ की पीनी चाहिए। अमेरिका से हम आए, पिछले महीने आए ना, अमेरिका से उतरते एयरपोर्ट पे हम क्वेटा होटल गए। वहां जाके हमने कहा 15 दिन हो गए तमीज की चाय मिले हुए। अब देखो 4-5 दिन से ना चाय 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 नहीं मिल रही थी। चाय इधर अंडा मोड़ पे क्वेटा होटल से चाय पी है। मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा इट इज कॉल्ड चाय। पता नहीं ये क्वेटा होटल वाला जायका आता ही नहीं है किसी होटल में, जो मर्जी कर लो भाई। वो अल्लाह ने क्वेटा के पठानों के हाथ में ही कुछ बिल्टन है ये कंपनी की तरफ से कि ये बनाएगा, तो अब क्या डाल रहे हैं अल्लाह खैर करे। लेकिन बहरहाल टेस्ट जब ही आता है, ये ना पंजाब में मिलती है ना पेशावर में मिलती है, ये सिर्फ क्वेटा और कराची में मिलेगी आपको ये चाय। खैर तो मैं ये कर रहा था कि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत दी, दो किस्में की हैं अल्लाह ताला ने इंसानों की। दिमाग जिनके पास ज्यादा हो, इल्म जिनके पास ज्यादा हो, और इल्म से मेरी मुराद क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं, वो भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जमाने में तो बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके पास सिर्फ मजहब की तालीम है, आपके पास इस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, तो आप दुनिया में राज नहीं कर सकते, आप मजहब को भी नुकसान पहुंचाओगे। क्योंकि दुनिया में तरक्की के लिए वही उसूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया के लिए रखे हैं, जो फितरत के तकाजे रखे हैं। उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, चाहे कितने बड़े नेक आदमी हो। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं ना, आप बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार हो और सजदे कर करके आपके माथे पे मेहराब बन गया है। बाज लोगों, हमने भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सजदे किए, पता नहीं मेहराब नहीं बनता। कुछ लोग 4 दिन नमाज पढ़ते हैं, इतना बड़ा मेहराब बन जाता है। हम भी भाई उतने ही सजदे करते हैं जितने मेहराब वाले कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बाज लोग 4 दिन करेंगे और इतना माशाल्लाह अल्लाह ने शायद उनको नवाजा हो, वल्लाह वाला बनता भी है। रेडी कंपनी है, कोई कंपनी का नाम बता। खैर तो बहरहाल ये सजदों के निशानात हदीस में आता है क़यामत के दिन और रोशन होंगे। खैर तो आप बहुत तहज्जुद गुजार हो, लिल्ला फिल्ला रोते रहते हो। एक दिन बिजली की तार, बरहाना तार को आपने हाथ लगा लिया, वो तार आपको छोड़ेगी या गले मिलेगी आपसे? बोलो गले मिले। आपके घर में एक बरहाना तार थी बिजली की, आपने ये कह के उसको छोड़ दिया कि मैं असबाब की दुनिया में इतना ज्यादा नहीं कि मैं इतनी एहतियातें करूं कि कौन सी तार बाहर निकली हुई है, कौन सी दीवारों के अंदर जा रही है, या मैं आग लगने के लिए कोई पहले से इंतजाम कर लूं वगैरह वगैरह। आपने कहा चूंकि हमारा ताल्लुक मा अल्लाह, एक तो ये ऐन बहुत गाढ़ा निकालते हैं, जो भी ताल्लुक मा अल्लाह इतना ऐन निकालते हैं कि भाई जब उर्दू बोल रहे हो तो उर्दू स्टाइल में बोला करो अल्लाह के बंदो, अरबी जब अरबी में बोलो। फिर एक साहब कहने लगे 100%, मैंने कहा 100% भी काफी है, 100% को 100% कहने की जरूरत बहुत भी निकाले। उर्दू को उर्दू में बोलो यार, हर जबान का अपना एक लब लहजा होता है। उर्दू भी तो परेशान है ना, आधी इंग्लिश आ रही है उर्दू में, कुछ अरबी आ रही है, कुछ फारसी आ रही है, कुछ उर्दू खुद बौखला गई है कि मैं हूं क्या। तो पंजाब वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं, पश्तो वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको पता है कि वो नाराज नहीं होंगे। मुझे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप। अब वो इंग्लिश किस में बोल रहे हैं? पश्तो में, कम्युनिकेशन। पहले तो मैं समझा नहीं कौन सा गैप है ये, तो वो बहुत बिल्कुल ऐसे दांतों को पीस के ना, जैसे पश्तो बोलते हैं वैसे इंग्लिश
اردو والے بھی انگلش کو بگاڑ دیتے ہیں. جن اردو اسپیکنگ نے قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا ہے نا, قاف حلق سے نکالا ہے, وہ ڈی بھی قلقلہ کر کے نکالتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ قاف میں قلقلہ ہے نا, جیسے خلق, قاریوں نے پڑھا ہوتا ہے نا خلق کو کیسے پڑھا جائے خلق, تو وہ اینڈ کو پڑھتے ہیں اینڈ, ڈ نکالتے ہیں, اینڈ واٹ, پورا قلقلے نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نورانی قاعدے کو عربی کے لیے استعمال کرو, انگلش کے لیے اپنے اصول اور ضابطے ہیں. لیکن یہ نیچرل ہے, اردو اسپیکنگ پوری انگلش کبھی بھی صحیح نہیں بول سکتا, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی اتنا آر کی بات نہیں ہے. گوروں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ جب ان سے انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسنٹ ان کے حساب سے نہیں, لیکن وہ مذاق نہیں اڑاتے. ہمارے یہاں جب کوئی پنجاب والا جس کو اردو نہ آتی ہو وہ اردو غلط بولے گا تو اردو اسپیکنگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. یہ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. آپ پنجابی بولو تو آپ بھی تو غلط بولو گے. میں بول رہا ہوتا ہوں نا پنجابی, تو پنجاب والے کہتے ہیں آپ نہ بولا کرو, خدا کے لیے بگاڑ دیتے ہو آپ. جب کوئی آپ کی زبان بول رہا ہے, اگر غلط بھی بول رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ویل ڈن, زندہ باد, چلو تم نے ہمیں عزت دی, ہماری زبان میں بات کی ہے. تو انگریز لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں دوسرے کی زبانوں کا. خیر, تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قسمیں کی ہیں انسانوں کی, ایک دماغ جن کا ذہین ہو اور دوسرا علم ان کا کامل ہو. اور علم سے کیا مراد ہے؟ ہر جگہ قرآن میں علم سے دین کا علم مراد نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں. بعض دفعہ مادی علم کو بھی قرآن نے علم کہا ہے, اس کی بھی قرآن میں مثالیں ملتی ہیں. تو علم کے لحاظ سے تو دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو, دونوں ضروری ہیں, دونوں فائدے مند ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی علم اگر کم ہوگا دنیا میں آپ کے پاس, آپ کی قوم میں وہ علم نہیں ہوگا تو آپ اس میں پستی کھاؤ گے, نیچے کی طرف جاؤ گے. تو اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے صرف دین کا علم کافی نہیں ہے. دنیا کے اصولوں پہ چلتی ہے. دنیا میں دنیا کی دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اللہ کرے غامدی صاحب اس وقت تک زندہ رہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. بخاری اور مسلم کی حدیث کا غامدی صاحب نے انکار کر دیا نا, اتنی واضح حدیث ہے کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ, ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو جناب غامدی صاحب, اگر یہ مطلب حدیث تو ہے بخاری مسلم کی, اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی, اگر نبی پر کسی نے یہ ان حدیثوں میں جھوٹ باندھا ہے معاذ اللہ, تو اس کا مطلب یہ امت بہت بڑی کذاب تھی, کیونکہ اس حدیث کو ایک راوی نے بیان نہیں کیا, متعدد راوی ہیں, وہ سارے جھوٹے تھے معاذ اللہ. پھر تو امت پہ اعتماد ختم, پھر تو کیا بھروسہ یہ کتاب جو ہمیں قرآن ملی ہے امت نے اس میں تحریف نہ کر دی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا جواب یہ کہ یہ بھی تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے جو ہمیں اس امت نے دیا ہے. عقلی طور پر امکان ہے خود ہی لکھ کے ہمیں دے دیا ہو, لیکن ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ تواتر کے ساتھ جب کوئی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے نا قرب قیامت میں, اچھا جب نازل ہوں گے تو اس وقت ہی نازل ہوں گے. کائنڈلی ابھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں. لوگ کیا امام مہدی کے انتظار میں آذربائیجان ہو کے آیا ہوں نا, وہاں ایک انقلاب آیا تھا رشیا سوویت یونین کے انقلاب سے پہلے. کوئی لیڈر گزرا ہے جس نے بہت لوگوں کو قتل کیا, اور آذربائیجان میں جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا تھا اس نے, یعنی اہل سنت کی حکومت تھی سنیوں کی. تو ختم کیا کس دلیل پہ؟ کہ میں امام مہدی ہوں, حدیثوں میں جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ میں ہوں, اور ایسی کی تیسی کر دی پوری اسٹیٹ کی, ریاست کی. اس کے بعد سوویت انقلاب آیا تو انہوں نے ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو آج کل ایسی کی تیسی ہی چل رہی ہے مارکیٹ میں. کوئی امام مہدی کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے امام مہدی چونکہ ابھی خراسان سے نکلنے والے ہیں تو میں ذرا خراسان کی طرف ہو کے جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے دجال کا ابھی ظہور ہونے والا ہے تو میں اس طرف جا رہا ہوں. بھائی جو خوب اچھی طرح سمجھو, بار بار یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں, کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا, مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی. میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا, آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے, کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے, انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا. میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے. یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری, انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو, اس کو پیغمبر بنا کے ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں, یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین, چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں, ایک پیش گوئی کرتے ہیں,
اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا، اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں یہ ہیں اسکالرز ہی، ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیشگوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوس۔ اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں مزاحمت، جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا، کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو۔ یہ اسٹائل ہونا چاہیے۔ کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا۔ لڑنا تو بعد میں جا کے، کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے۔ اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا، اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو، اچھا ہو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو۔ اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں۔ ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو، جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا، تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا۔ کب ہوگا یہ نہیں بتایا، لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں۔ نا 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 نا، یہ غلطی نہیں کرنا۔ پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی، پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی۔ پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی، آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے، اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے اسباب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا رزلٹ نکلے گا، تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا؟ بولو نا، اسباب کو۔ تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو۔ جب تک مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے، دنیا پہ حکومتیں کی ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے ترکی میں، استنبول میں، قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا، اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے، لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے، لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو، جس کو لوگ کے بولیں یہ توپ ہے۔ کہتے ہیں نا کیا توپ چیز ہے، کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اور نبی نے خوشخبری بھی دی ہے قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا، یہ تو بتا دیا آپ نے، لیکن کیا مطلب بس ہم چلے ہیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح؟ بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا، اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا۔ 700 سال کے بعد جا کے یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے نبی کی۔ 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے ناکام، کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور، حالانکہ نیک تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں بھی حملے کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن کیا بھائی دنیا دار الاسباب ہے۔ صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے، جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے، نہیں ہوا فتح۔ سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس قلعے کی ایسی کی، اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی، اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے، یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی، ایرانیوں کی، جو مجوسی تھے، آگ پرست تھے۔ اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں، مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست۔ دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی، ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی، اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی۔ دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں، ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی۔ سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں، ملکہ سبا ہے، وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور وہ پھیلتے چلے گئے۔ تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں، جو سلطنت قائم تھی، وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا، اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے
والے، یہ پھیلتے چلے گئے، جنگوں کے ذریعے بھی، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی۔ کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا، کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئی کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی۔ لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی، آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے، یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی، بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی۔ تو یہ دو سلطنتیں، ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا۔ تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی، یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے۔ تو یہ جو استنبول ہے ترکی، یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں، آگ پرستش، آگ کی جو پوجا مشرک لوگوں کے۔ اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا، بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا، یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی، نعم جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو، وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا۔ 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی، نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ لوگ تھے وہ، لیکن نہیں بھائی، دنیا دار الاسباب ہے۔ انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں، بیل گاڑیاں چل سکیں، اتنی چوڑی دیواریں۔ ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے، کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو۔ اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر دو سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے، اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا، وہ بھی ممکن نہیں تھا، اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا، اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئیں تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ، اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا، اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ سلطان محمد فاتح نے دو خاندانی کام کیے، بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے، کیا توپ بنائی ہے، کیا توپ بنائی، یہ اسباب اختیار کیے اس نے۔ اور دوسرا، کھوپڑی استعمال کرو، جب تک ہم وہ جو دو سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی، اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے، اور اتارے بھی چپکے سے، دشمن کو پتہ نہ چلے، تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے۔ مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس، توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں، آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں تو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں، جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں۔ دو بڑے چیلنج تھے، نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا، نمبر 2 چپکے سے پہنچانا، کیونکہ دشمن دیکھ لے گا، وہ مارے گا۔ میں اور آپ ہوتے ہم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا، ہاں آؤ بیٹھو سارے، یا اللہ فتح کرا دے، یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اور ابھی تک گناہگار ہی ہیں کیونکہ اسباب اختیار کر نہیں رہے۔ پھر ہم جاتے، شوف سرکار بھی ہمارے پاس ہوتا، ہم کہتے ادھر منہ کر کے جتنی تیرے پاس پھونکیں آج ساری نکال دے یار۔ گورنمنٹ سے کہتے پھونک کے اسپیشل سلنڈر لے کر آؤ، شوف سرکار کے لگا دو تاکہ ہوا اندر جائے اور سرکار کے زمانے مبارک سے باہر نکلتی رہے ہوا۔ وظیفے کا خدا نہ خواستہ میں مذاق نہیں اڑا رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت کارآمد دعا ہے۔ اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ مصیبتوں میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن پہلے کام تو پورا کرو بھائی۔ پیناڈول رکھی ہوئی ہے، بخار میں یوں یوں جھوم رہا ہے، ابے یہ 2 گولی کھاتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے، موت آ رہی ہے، کھا لے، پھر فاتحہ پڑھ کے پھونک بھی لگا دینا۔ وہ کھا نہیں رہی ہے، اور سارا زور کس پہ ہے؟ پھونکوں پہ ہے۔ تو مسلمان کا سارا زور اس وقت پتہ ہے کس پر ہے؟ اسباب کی نفی پر۔ اس میں مذہبی طبقے کی بھی میجورٹی مبتلا ہو چکی ہے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے، یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جان کو جب خطرہ ہوا تو گارڈ رکھے حضرت نے، بڑے زبردست گارڈ رکھے تھے حضرت نے نا، اور حضرت کے شاگرد چونکہ مخلص تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بغیر گارڈ کے چھوڑیں گے نہیں۔ آج کل شاگردی مروا دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا تو اللہ سے تعلق اتنا زبردست ہے، آپ کو تو کسی کا باپ بھی نہیں بم سے اڑا سکتا، پہلے ہمارے سینے پہ گولی آئے گی پھر آپ کی آئے گی، آ تو گئی نا، بھلے تیرے کے بعد ہی آئی لیکن آ تو گئی نا حضرت جی کے۔ تو حضرت نے تو کم رکھے تھے گارڈ، حضرت کے شاگرد چونکہ حضرت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ اتنے کافی نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کافی ہے، فرمایا نہیں، اس کو بڑھائیں گے، آپ کی سیکیورٹی آپ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ۔ جب محبت ہوتی ہے نا انسان کو، آپ کو ابا سے محبت ہے، آپ کو پتا ہے کہ ابا کا بی پی ہائی ہوا ہے، یہ گولی کھائیں گے تو نارمل ہو جائیں گے، ابا کھا نہیں رہے تو آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے ان کو گولی۔ اگر آپ کو محبت ہوگی، نہیں ہوگی تو آپ بولو گے چلو ابا کا مرنے کا پروگرام ہے۔ تو دیکھو اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کسی چیز میں زبردستی نہیں ہے، نہیں بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی
کہتے ہیں اس کو بچاؤ. تو ہمارے حضرت کے شاگرد تھے, چونکہ وہ حضرت سے مخلص تھے, انہی دنوں میں مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑے خطرات تھے. تو وہ بیچارے کہیں بغیر گارڈ کے نکلے, کسی نے کنپٹی پہ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے بزرگ, کیسا روحانی نورانی چہرہ, ایسے پرہیزگار. ہم نے ان سے جب بھی ملاقات کی ہے, کہتے ہیں نا کچھ لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, وہ ان لوگوں میں سے تھے. اور علم کا سمندر, کیسے آرام سے بیچارے کہیں باہر نکلے, کسی آرام سے کسی نے گولی ماری اور نکل لی. ہمارے حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا کہ ان کا قتل ان کے مریدوں کے ذمے ہے. حضرت تو جوش میں آ کے نا دیکھتے نہیں تھے, اتنا وہ شکر ہے اس وقت میڈیا نہیں تھا. فرمایا ان کے قاتل ان کے مرید ہیں. اتنا غصہ, وہ مریدوں نے قتل نہیں کیا تھا بیچارے. مطلب حضرت کا یہ تھا کہ جب ملک کی حالات بھی آپ کو معلوم ہے تو آپ نے زبردستی سیکیورٹی کیوں نہیں دی ان کو؟ اگر وہ نہیں بھی لے رہے تو آپ کو اگر ان سے محبت تھی تو آپ نے زبردستی ان کی سیکیورٹی دینی چاہیے تھی. ہمارے یہاں بجائے سیکیورٹی دینے کے یا سیکیورٹی کے ساتھ تعاون کرنے کے الٹا یہ اعتراض کہ ان پہ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے, یہ گارڈ لے کے گھومتے ہیں. تو اس موقع پہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو ان کے مریدین ہیں نا, ان سے بولو اپنی دکانوں پہ تالے ڈالنا چھوڑ دو, رات کو دکانیں بغیر تالے کے چھوڑ کے چلے جایا کرو, آیت الکرسی پڑھا کرو اور پھونک مار کے جایا کرو, ٹھیک ہے نا, تالا والا نہ لگاؤ. کہ اپنی دکانوں پہ جس میں انسان نہیں ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے, پیسہ بھی کیا ہوگا, کچھ بسکٹ کے ڈبے رکھے ہوئے ہوں گے, کچھ شیمپو کی بوتلیں رکھی ہوئی ہوں گی, اس پر اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں. اور جو انسان ہے, جو ان کے پیر و مرشد ہیں, ان کی حفاظت کا کوئی لوگوں نے انتظام نہیں کیا. میں جانتا ہوں ان کے مرید بیچارے مخلص تھے, لیکن ٹرینڈ یہی چل رہا ہے نا آج کل کے دینداروں میں, ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ حفاظت کی بالکل کوئی فکر, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری مسجد میں جب سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہوئے نا, تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, یہ کیا, ادھر سے بھی تلاشی, ادھر سے بھی تلاشی. مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا. مرغی پہ مسائل کھڑے ہوئے نا, یہ مرغیاں مفتی صاحب نے, میں نے ہٹا دی. میں نے کہا ایسی کی تیسی چھوڑو یار, جو چیز لوگوں میں بدگمانی کا ذریعہ بنی ہٹاؤ ساری مرغیاں. حالانکہ کم سے کم بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا سیٹ اپ بنایا تھا میں نے, وہ سارے ضائع ہو گئے میرے. میں نے ہٹا دو, کوئی مسئلہ نہیں. سیکیورٹی پہ بھی یہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں تلاشی, وہاں سے یہ کیا ہے, کوئی GHQ ہے یا کیا ہے, یہ کوئی بم لے کے آ رہے ہیں. میں نے ساتھیوں سے بولا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کسی بے وقوف اور احمق کی بات میں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہونا. میں نے کہا اس کو ڈبل کرنا ہے, کم نہیں کرنا, سمجھ رہے ہو, جتنے سارے نمازی خلاف ہو جائے نا, ایسی کی تیسی جاؤ بھاڑ. بے وقوفوں کی باتوں میں آ کے یہ تھوڑی کہ اس میں سیکیورٹی صرف ہماری نہیں ہے, آپ کی بھی ہے. اللہ سب کو بچا کے رکھے. جب بم پھٹتا ہے نا تو جس کو ہدف بنایا جاتا ہے صرف وہ نہیں جاتا, غریبی میں 10-15 بھی اسی کے ساتھ جو بیان سننے آئے تھے وہ بھی چلے جاتے. تو بھائی یہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے, اس سیکیورٹی کو ابھی ہم نے بڑھانا ہے, سمجھ رہے ہو, کم نہیں کرنا. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے, ہم آتے ہیں تو ہماری تلاشی کیوں لی جاتی ہے, ہم کوئی شکل سے دہشت گرد لگ رہے ہیں. آپ شکل سے جتنے بھی شریف لگے ہیں یار, پھر بھی آپ کو پوری تلاشی لی جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیان سننے آنا ہے تو تلاشی میں کمپرومائز, سیکیورٹی میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہوگا. ایک دن کیا ہوا, یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, شروع کی بات ہے جب زیادہ سیکیورٹی کا سخت نظام نہیں تھا, اس کی جیب میں ٹیٹی نکلی, پسٹل تھی اس کی جیب میں. ہم بدگمان نہیں ہو رہے, اپنے ڈیفینس کے لیے لایا ہوگا, لیکن بھائی کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو گارڈ نے یوں کر کے نظر لاتے رہتے نا, تو اس نے دیکھ لیا, اس کو بلایا. خیر ہم نے پولیس والوں کو بلایا, انکوائری کی, وہ بندہ صحیح تھا, یعنی کوئی وہ نہیں تھا. آپ ڈرے نہیں, آپ کے اچھا یہاں تو ٹیٹیاں نکل رہی, گھبرانا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے اسباب مکمل اختیار کرو, اس کے بعد توکل کس پہ رکھو, اللہ پہ. مرنا ہوگا جس دن, جو رات قبر میں گزرنی ہے کسی کا باپ بھی وہ قبر سے باہر نہیں گزروا سکتا, اور جو قبر میں نہیں گزرنی وہ کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں گزروا سکتا. تو کام سارے کرنے ہیں لیکن اسباب بھرپور اختیار کرنے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل بھی کرو. پھر تو جو مرنا ہے بھائی وہ تو مرنا ہے, ڈرو نہیں موت سے. موت کا ڈر الگ چیز ہے اور بے احتیاطی الگ چیز ہے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, جو حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی, فرمایا کہ یہ اپنی دکانوں پہ بڑے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہیں, حالانکہ اندر کیا رکھا ہوتا ہے, شیمپو کی بوتلیں, ٹھیک ہے. آپ گولے گنڈے والے کو دیکھو, جب ریڑی بند کرے گا کیسے تالے لگے ہوئے ہو, اور نظر سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں. حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے, کالا جوتا لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس بزنس کو نظر نہ لگے. بزنس کیا ہے, ٹوٹل 2 دیگیں, اللہ اور برکت دے بھائی, 2 دیگیں کو 4 کر دے اللہ, ہماری دعا ہے. لیکن بھائی یا تو بہت بڑا جاپان کی گاڑیوں کا تیرا شو روم ہوتا, اربوں خربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی, روزانہ 50 گاڑیاں نکل رہی ہوتی تیرے شو روم سے, تو نظر سے بچنے کے لیے کچھ اہتمام کرتا, وہ کر نہیں رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تیری حلیم کی دیگ ہے,
اس پہ جوتے بھی لٹکے ہوئے ہیں اور کالے کپڑے بھی جھوم رہے ہیں. رکشے والے نے پیچھے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے, اب کم نظر آ رہا ہے, پہلے بہت ہوتا تھا. میں نے ایک دن پوچھا یار یہ کسی کی چپل اٹک کے رہ گئی ہے, بعض دفعہ ہوتے ہیں لوگ, میرے تو یہ خیال تھا کوئی اترتے ہوئے چپل اٹک گئی تو اس نے باہر لٹکا دی کہ جن صاحب کی ہو آ کے لے جائیں. اس نے کہا بھائی یہ نظر سے بچنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بن گیا تھا وہ, اس کو کیا نظر لگے گی, یہ کیا بنے گا بیچارہ. یوسف علیہ السلام کے قریب کسی کا حسن ہو, ایسی اس بچے کی ماں حسن کو نظر سے بچانے کے لیے کچھ اہتمام کرے. جیسے کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایک خوبصورت بچہ دیکھا تو اس کو ایک تل لگا دیا تو تھوڑا عیب پیدا کرنے کے لیے. تو سمجھ میں آتا ہے بھائی مائیں بچوں کو نظر سے بچا رہی ہیں, وہ بچے جو اندھیرے میں نظر نہیں آتے. وہ واقعہ پورا کون سا واقعہ تھا؟ ہاں وہ واقعہ رہ گیا. چلو تو خیر, تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, یہ اسباب اختیار کی. میرا مقصد واقعہ سنانی, یہ تو میں ہسٹری بیان کر چکا ہوں پہلے بھی جب میں ترکی کا دورہ کر کے آیا تھا. یہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے ماضی کیا تھا اور آج ہم منہ کی فائرنگ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے ہمارے جو دیسی لبرل ہیں جن کی قیصر احمد راجہ نے طبیعت سے کلاس لی ہوئی ہے, قیصر احمد راجہ کو لازمی سنا کرو اور اس کے چینل کو آگے پھیلاؤ بھی, کیونکہ مجھے جو اب تک نظر آیا ہے پاکستان میں کم از کم واحد بندہ ہے جو ان دیسی لبرل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ دیسی لبرل جو ہے نا, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے, بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں, انگلش میں انگلش ٹھش پھش مارتے رہیں گے, عوام سمجھتی ہے یار کیا نالج ہے یار. ابے بھائی وہ نالج آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. میں نے بتایا نا ایک انٹی آئی ہیں آج کل, وہ کہہ رہی ہیں ڈارون کی جو تھیوری ہے کہ جو ارتقاء ہے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے سائنس میں, جھوٹ سے بات شروع ہو رہی ہے. پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے یار, پھینکتے رہو. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ثابت شدہ نہیں ہے اور ہمارے پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں کہ ثابت شدہ ہے. کوئی حکیم دوا بنا رہا ہے, اس کو خود اطمینان نہیں ہے کہ بھی ٹرائی کروں گا, اور اس کا جو منشی بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے ایسی بہترین دوا ہے 100 بندوں پہ تجربہ ہو چکا ہے, تو اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دیسی لبرل جو اس طرح کی تحقیق پیش کر رہے ہیں نا, خوب سمجھ لو ان کا مقصد تحقیق نہیں ہے. ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ علماء کو اور اسلام کو پیچھے رکھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائنس کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ سائنس اور مذہب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ابھی ایک دیسی لبرل انکل ہیں, ان کے اسپیچ سن رہا تھا میں, کہہ رہے تھے کہ مذہبی آدمی تو تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا, مذہبی آدمی تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 بھائی, تہذیب مذہب کے علاوہ خدا کی قسم کسی کا باپ کہنے والا تھا, لیکن پھر دیکھا تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. یہ دیکھو مذہب جو ہے نا بھائی ہمارا اسٹائل ہے نا, اسٹائل تھوڑی ہم چینج کریں گے. اسٹائل ہے نا, اسٹائل بھی تہذیب کا ایک حصہ ہے. انگریز بھی تو باپ کے, ان کے باپ ہوتے نہیں تو وہ ماں کے تانے دیتے ہیں. یہ تہذیب ہے. جن کو یہ مہذب کہہ رہے ہیں نا, دیکھو میں اگر کہنے والا تھا کہ مذہب نہ ہو تو کسی کا باپ بھی تہذیب نہیں سکھا سکتا, یہ جملہ میں نے ادھورا چھوڑ دیا نا. اگر میں یہ جملہ بولتا کہتے دیکھو یہ مولویوں کی لینگویج, کسی کا باپ بھی نہیں سکھا سکتا, کسی کا چاچا بھی نہیں سکھا سکتا, یہ گورے بہت مہذب ہیں, حالانکہ گوروں میں باپ ہوتا ہی نہیں ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا باپ ہو, جن کے ہاں باپ ہوتے ہوں لیکن زبان صاف نہ ہو, وہ بھی غیر تہذیب یافتہ ہے میرے جیسے, مہذب نہیں ہے, میرے جیسے دیسی ہیں وہ, لیکن باپ ہے. اور ان لوگوں کے ہاں باپ ہوتے ہیں, اور ایک اخلاق بہت ٹائٹ زبردست, لیکن ان لوگ کیا باپ ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہو, شارٹ. زنا سے بچے پیدا ہوتے ہوں, اس بچے کو کوئی مرد اون کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرا بیٹا ہے. ان کو کیا کہہ رہے ہیں, تہذیب یافتہ. آپ نے یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ او بھائی ایک تہذیب کی شکل ہوتی ہے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, 3 پیس سوٹ ٹائی, بغلے بھی کون جھانک رہا ہے جا کے, وہ بھی چھپی بھی ہیں بس اوپر سے فٹ فاٹ. لیکن سوسائٹی میں زنا بھی ہے, بے انتہا نشہ ہے, نشے کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا, اور نشہ نہ بھی ہو تو 15-20 کپ کافی پیے بغیر ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اتنے زیادہ ہائپر لوگ ہوں, ہر شخص نشہ کر رہا ہو. بہت سے ملکوں میں نشہ لیگل ہو, شراب تو لیگل ہے ہی ساری دنیا میں. اتنا زنا, پھر نسلیں روک لی ہوں کہ ان کو کھلانا پڑے گا کمبختوں کو. اس کو کہہ دیا تہذیب. اور مذہبی آدمی جو بیچارہ 2-4 کبھی الٹی سیدھی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیا یہ ہے ہمیں تہذیب سکھائیں گے. تکلف اور تہذیب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کبھی چھپڑ میں خوشبو لگا کے اکیلے میں ملو, خدا کی قسم انسانیت کی خدمت میں نے جتنی علماء میں, صلحاء میں, تبلیغ والوں میں دیکھی ہے, کسی میں نہیں دیکھی ہے. گورا اس کی خاک تک نہیں پہنچا ہے جو انسانیت کی خدمت. میں ہر مولوی کی بات نہیں کر رہا, ہر ممبر پہ بیٹھا ہوا عالم نہیں ہوتا, ہر وہ شخص جو اللہ رسول کی نام لے رہا ہے وہ عالم نہیں ہوتا, وہ دیندار بھی ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں تو خود بتاتا رہتا ہوں کتنے مدارس ہیں جن میں بھرپور کرپشن ہے, اور اس مدرسے کے محتمم نے 4 دیواری کھڑی کر کے یتیم بچوں کو لا کے رکھا اس لیے تاکہ نوٹ چھاپ سکے. گیٹ اپ اس کا مذہبی ہے, تو گیٹ اپ کی بات میں کر نہیں رہا ہوں. صحیح معنوں میں جو علماء ہیں, آپ کبھی ان کے پاس بیٹھو, ان کے احوال پڑھو, سنو, آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. میں ایک مثال دیتا ہوں, جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہونا کہ اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا, تو اس کا مطلب وہ تو
انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ تو انسان اپنی اولاد کا ہوتا ہے. ان کمبختوں کو بچے پیدا کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو پالنا پڑے گا, تو یہ انسانیت کو کیسے پالیں گے؟ یہ مذہب سکھاتا ہے اپنے بچے بھی پالو, دوسروں کے لے کے بھی بچے بھی پالو, یتیموں کے بچے. یہ ضرب مذہبی لوگوں میں ہے میرے بھائی, یہ ہمارے نبی میں ضرف ہے کہ آپ کی اپنی اولاد بھی اور ام سلمہ سے نکاح کر کے ان کے بچے بھی آپ نے پالے ہیں, اور اس کنڈیشن میں پالے جب گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ ہے تہذیب. کوئی ایک گورا ایسا لا کے دکھاؤ مارکیٹ میں جن کے تم صبح و شام تہذیب کی باتیں کرتے ہو, ایک لا کے دکھاؤ تم. وہ بیوی سے وفا نہیں کرتا, وہ آگے نسل کیا بڑھائے گا بھائی؟ اور ان کی عورتیں مردوں سے وفا نہیں کرتی ہیں, ان کی عورتیں اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ٹینشن ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹینشن. ابے بھائی جو اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, ان کے ملک کہہ رہے ہیں, ان کی اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ نسل بڑھاؤ تاکہ ملک کو فائدہ ہو. کہ ملک کا فائدے کی ایسی کی تیسی, ہم ٹینشن نہیں لینی. وہ بھائی عیش پرست لوگ ہیں, خواہش پرست لوگ ہیں, نفس پرست لوگ ہیں. اس عیاشی اور نفس پرستی کو تہذیب کا نام دے دیا, کیونکہ سوٹ اور ٹائی اچھے ہوتے ہیں, گٹر لائنیں صاف ہوتی ہیں, روڈ اچھے ہوتے ہیں, سگنل ٹائم پہ چلتے ہیں, پولیس والے بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے اچھے اخلاق سے بات کرتے, تو وہ ساری بد تہذیبی پہ ایک چمک پٹی لگا دی ہے خوبصورت سی, ٹھیک ہے نا. اس کو نام کیا رکھ دیا دیسی لبرل نے؟ تہذیب. خدا کی قسم ہمارے گاؤں میں چلے جاؤ نا, گاؤں دیہاتوں میں, کے پی کے میں چلے جاؤ, پنجاب, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. گاؤں سے ایک بندہ جاتا ہے باہر امریکہ کینیڈا, چکر لگا کے آتا ہے, اپنے گاؤں کے لوگوں کو برا بلا کے, ابے ان میں پینڈو لوگ ہیں, تہذیب نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو وہاں سے پیسہ کما کے 10 بندوں کو کھلا رہا ہے, تو پینڈو ہے, تو جاہل ہے, تجھ میں تہذیب نہیں ہے. گورا بیوی کو ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ کیا ہے مہذب. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایک چکر باہر سے لگا کے آتے ہو, تھوڑا روڈ ووڈ صاف دیکھ لیتے ہو نا, سڑکیں وڑکیں, بڑے متاثر ہو جاتے ہو. یہ تو ہماری گورنمنٹ اگر انسان کے بچہ بن جائے تو ہمارا ملک بھی صاف ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے گندا میلا رہنے کا, تو حکومت نے باقاعدہ میلا بنانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ان دیسی لوگوں سے بہت ہوشیار رہو. انگریز آئے گا نا یہاں, جب گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہے, یہاں محبتیں دیکھتا ہے, وہ بڑا متاثر ہوتا ہے. یار انسانیت تو تم میں ہے, ہم تو سب تنہا ہیں, ہمارا تو کوئی خاندان نہیں ہے, کوئی پریوار نہیں ہے. ایک ایک بھائی 10 بھائیوں کو بھی, چھوٹے بھائیوں کو بھی کھلا رہا ہے, بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے, باپ رکشا چلا رہا ہے, بہت کم آمدن ہے, لیکن اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے کہ برائی میں نہ پڑ جائے. یہ رسپانسبلٹی وہ اٹھا رہا ہے. گورے میں یہ دم بولو نہیں ہے. ہاں ہر چیز ایک مینجمنٹ کے تحت ہے, تو مینجمنٹ جہاں بھی ہوگی تو وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں مینجمنٹ نہیں ہے کیونکہ قانون نہیں ہے, اور یہ ہمارا قصور تھوڑی ہے, تو ہماری حکومتوں کا قصور ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. بد تہذیبی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کام ہو برا لگتا ہے, تہذیب کے ساتھ کتنا ہی برا کام ہو اچھا لگتا ہے. تو وہاں بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں ایک تہذیب کے ساتھ, کام برے ہو رہے ہیں. وہ ہمارے یہاں بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں بد تہذیبی کے ساتھ. تو کام اچھا ہے, لگ کیا رہا ہے بولو نا, برا لگ. مثال کے طور پر آپ جمعہ پڑھنے آؤ اور لائن لگائے بغیر گھستے چلے جاؤ, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی 2 بندے بیٹھے ہوئے چپک کے بیچ میں گھسنے کا شوق ہے, کندھے پھلانگ کے جا رہا ہے. پڑھ کیا رہا ہے؟ نماز, جس میں اس کو 1 روپیہ نہیں مل رہا, باوضو ہو کے آ رہا ہے, اپنا ٹائم اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی نکال کے دیتا ہے چندے کے لیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ دیا کرو, چندے کے لیے پیسہ بھی دیتا ہے, اپنی جان اپنا مال خرچ کر رہا ہے, اور پھر جناب بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھ کے دعا بھی مانگ رہا ہے اپنے مرحوم والدین کے لیے یا ماں کے لیے یا باپ کے لیے. کتنا اچھا کام کیا نا, لیکن چونکہ بد تہذیبی کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی دیکھے گا بولے کیسے بد تہذیب لوگ ہیں, چپلیں آڑی ترشی رکھی ہوئی ہیں. مسجد کا خادم اس دن چھٹی پر تھا, اس نے جھاڑو لگائی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے, جھاڑو لگائی تھی تو کیچڑ والے پاؤں لے کے لوگ اندر آ گئے, اور پنکھا کام نہیں کر رہا, اسپیکر شور کر رہا ہے, صحیح ہے نا. یہ سارے مسائل نظر آئیں گے تو بندہ کیا کہ کیسے بد تہذیبی لوگ. تہذیب تو وہاں ہے یار. وہاں گئے چرچ خانہ, نماز کی کوئی جگہ نہیں. جو ان کے چرچ نہیں, چرچ تو ختم, چرچ میں کوئی پادری کے علاوہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوتا. ایک تھوڑا سا کم از کم اللہ کی عبادت تو ہوتی تھی نا, کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے لیتے تھے. وہ شرک کے ساتھ, شرک اللہ کو قبول نہیں ہے, میں شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی ہر مذہب میں کچھ خیر کی تعلیمات تو ہوتی ہے نا, مذہبی مرکزوں سے ان کو ملتی ہیں. وہ چرچ تو ہو گئے خالی, جو ان کا اپنا مذہب تھا اس کو بھی ختم. چرچ میں کم از کم ماں باپ کی خدمت کی تعلیم تو دی جاتی ہے نا, ہومو سیکسولیٹی کے خلاف بات کی جاتی ہے, زنا کو برا کہا جاتا ہے, شراب کو برا کہا جاتا ہے. جو خیر کی جگہ تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم. شراب خانوں میں جاؤ, نائٹ کلب میں جاؤ, کام
سارے 2 نمبر, پی کے کوئی ادھر کو گر رہا ہے, کوئی ادھر کو گر رہا ہے, لڑکیوں سے زناکاری, ریپ بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہو بڑے تمیز سے رہے ہیں. جتنے پیسے دیے ہیں, جس کوالٹی کی شراب کے دیے ہیں, اسی کوالٹی کی شراب آپ کو ملے گی. شراب میں 2 نمبری نہیں. ہمارے یہاں تو زمزم میں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے. ایک ڈھکن زمزم کا لا کے گھر کی ٹینکی میں ملا دیتے ہیں, بوتلیں بھر بھر کے بانٹتے رہتے ہیں. پلا تو زمزم رہا ہے نا یار, بھلے ایک قطرہ پلا رہا ہو, غلط کر رہا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. اب آپ نے کیا کیا جی, وہ اتنا خوب وہاں پر نائٹ کلب ہے, اور لیکن تمیز سے 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ جائیں گے, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ یو فائن, تھینک یو, انگلش میں ٹھیش پھیش, کوئی کسی کو دھکے نہیں دے رہا, ہر آدمی. اب میں گیا نہیں ہوں کبھی نائٹ کلب میں, اس لیے مجھے زیادہ ڈیٹیل معلوم. میں نے ایک نائٹ کلب دیکھا ہے افریقہ کا, ایک غریب ملک کا, وہ کیونکہ باہر ہی بنا ہوا تھا نائٹ کلب, اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس دیواروں کے پیسے نہیں تھے, کیونکہ وہ غیر مسلم تھے, وہ تو نائٹ کلب, اور تھے بھی سارے سیاہ فام لوگ, بلیک کلر کے لوگ. نائٹ بھی ہو, لوگوں کا کلر بھی سیاہ ہو, اور غریبوں کا کلب ہو. تو ہم روڈ سے گزر رہے تھے, وہ کچھ چل رہی تھی نا وہاں شراب کباب. میں نے کہا اس سے تو اچھا ہمارا انڈا موڑ کا چائے کا ہوٹل ہے میرے بھائی. اب پیسے نہیں ہے بیچاروں کے پاس, تو ہیں وہ غیر مسلم, عیاشی کرنی ہے. تو میں نے کہا یار غریبوں کی عیاشی دیکھ لو, اس سے تو اچھا ہمارا انڈا موڑ کا چائے کا ہوٹل ہے. ان کو کوئی تہذیب یافتہ نہیں کہے گا, تمہیں پیسہ نہیں ہے. اب وہی اگر پیسہ آ جائے تو بڑا اچھا سا نائٹ کلب بنے گا, اور بڑا خوبصورت سا, تو وہاں تمیز سے لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوں گے, اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جب کوئی دیکھے گا بولے گا یار کتنے مہذب لوگ ہیں. تو یہ مہذب کیوں, آپ کام بالکل بد تہذیبی والا ہو رہا ہے, لیکن ڈسپلن کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کو تہذیب یافتہ کہہ دیا. ہمارے ہاں لنگر بانٹنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے, بد تہذیبی کے ساتھ. بانٹ تو لنگر رہا ہے نا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, لیکن بد تہذیبی کی وجہ سے, مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہہ دیتے ہیں, بد تہذیب ہے. یا یہ دھوکہ ہے میرے بھائی. میں نئی جنریشن کو, ینگ جنریشن کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس دھوکے میں مت آؤ. تہذیب اسلام کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, اور مینجمنٹ والی تہذیب بھی اسلام 1400 سال پہلے سکھا چکا ہے. یہ جو ہمارے مسجد میں بیچوں میں گھس رہے ہیں, یہ تو نبی اس سے پہلے منع کر چکے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جو بھی جمعے کی نماز پڑھنے آئے, لم یتخطى رقاب الناس, اسے کسی کا کندھا پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جس کا کندھا آپ پھلانگ رہے ہو. اور ہمارے دیسی لبرل نے کیا کہنا شروع کر دیا, مذہبی آدمی کبھی مہذب ہو نہیں سکتا. بھائی مہذب مذہبی ہی ہو سکتا ہے, مذہبی کے علاوہ کوئی مہذب نہیں ہو سکتا. آپ نے مذہب کو چھوڑ دیا تو یورپ کے کئی ممالک میں سٹا کیا ہے, لیگل. شراب تو سب نے لیگل کر دی, اتنی گندی غلیظ. شرابی کے پاس کبھی بیٹھو, بدبو کیسی آ رہی ہوتی ہے, آنکھیں بھی کیسی غلیظ ہوتی ہیں, آنکھوں سے بھی گند, منہ سے بھی گند, ناک سے بھی گند, اسمیل, بدبو. لیکن ہوگا بڑا وہ تمیز کا, پی کے بڑی زبردست کانفرنس کر رہا ہوگا, اس کو مہذب کہہ دیا. تو میرے بھائی تہذیب صرف کون سکھاتا ہے, اسلام سکھاتا ہے. تبھی دین کا علم سپیریئر ہے. جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا وہ اسی لیے سپیریئر ہے کہ وہ آپ کو تہذیب سکھاتا ہے. باقی تہذیب کے باتیں ہیں, منہ کے فائر ہیں, جب اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تہذیب نہیں ملے گی. اور میں تو جاتا ہوں کے پی کے اور پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں, ان سے کہتا ہوں بھائی تم لوگ, کچھ خامیاں ہیں گاؤں دیہاتوں میں, کچھ خامیاں ہیں, ان خامیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یورپ کے کلچر کو فالو مت کرو, اس کو فالو کیا تو بدتر سے بدتر حالات ہو جائیں گے. 2-3 خامیاں ہیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں میں ہوتی ہیں, ان پڑھ ہونے کی وجہ سے. ان 2-3 خامیوں کو ٹھیک کرو, لیکن باہر سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو. تم ان سے اچھے نہیں, بلکہ 1000 گنا زیادہ اچھے ہو تم ان سے. 2-3 خامیاں گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہیں. بہت دفعہ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا, تشدد کیا جاتا ہے. ہر جگہ یہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی غلط مشہور ہے.